الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد. میرے ذہن میں مجلس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یوں تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن مجلس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیاری کرتے تھے، جبکہ ان کو بہت زیادہ مطالعہ وغیرہ ضرورت نہیں تھی، لیکن بڑے اہتمام سے مجلس کرتے تھے. ناشتہ کرتے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے. اس میں علامہ بھی کبھی کبھی رہتے تھے، علامہ ابراہیم بلیاوی بھی، قاری طریقہ بھی رہتے تھے. اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے. مجلس کے بارے میں فرماتے تھے. کوئی آتا تھا تو مجلس میں آئے تھے، کہا نہیں، ناگوار ہوتا تھا. جب یہاں آتے ہو تو مجلس میں تو بیٹھا کرو. ماشاء اللہ تک بات کر رہا ہوں. مجلس کی وجہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مجلس کے کچھ آداب اختیار کرنے کی توفیق دے اور دوسروں پر بھی اس کا اثر ہو. اب اس وقت کچھ دیر میں کوئی بات نہیں تھی. اب جو میں کھولا ہے، جو مل گیا ہے مضمون سامنے ہے، اسی کو سنا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے عشرۃ و قواعد، تزکیہ نفوس کے لیے 10 قواعد لکھے ہیں. یہ عرب عالم کی ہے، ہم نے ترجمہ کیا، تشریح کیا. بہت اچھی کتاب ہو گئی ہے. میں تھوڑا تھوڑا سے سناتا ہوں. آخر میں انہوں نے خاتمہ کے طور پر جو لکھا ہے بہت ہی جامع ہے، ہم سب کے لیے مفید ہے، اور جتنی مرتبہ پڑھا جائے مفید ہی ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. خاتمہ محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں، نفس کے محاسبہ کی ضرورت کے بیان میں کہ نفس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ خود ہم لوگوں کو حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، خانقاہ بڑے لوگ تھے، کہ ہم لوگ جو محروم ہیں اس بنا پر ہے کہ ہم لوگ محاسبہ نفس نہیں کرتے. بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو محروم ہیں اس بنا پر کہ محاسبہ نفس نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا رخ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. اپنے اعمال کا، اپنے احوال کا جائزہ لینا اس تاریخ میں اصل بنیاد ہے. اگر نہیں لے گا تو زندگی بھر ایک ہی جگہ رہ جائے گا، آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. محاسبہ کی ضرورت. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھے، کچھ دور چھوڑ کر کے رک گئے. وقوف کو کہتے ہیں. ایک وقوف ہے، ایک سلوک ہے، ایک رجوع ہے. 3 ہے اس راستے میں چلنے والے. ایک تو سلوک ہے، چلتا چلا گیا. ایک وہ ہے جو وقوف ٹھہر گیا، کوئی ایسے معنی طریق کام کر دیا جس کو ایسے جہاں تھا وہیں ہے، 10 سال سے وہیں پر ہے. اور ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، رجوع ہے، کچھ دور چلا پھر واپس ہو گیا. ہر چیز کے قواعد ہیں، اصول ہیں کہ نہیں؟ کیا اس طریقے کوئی اصول قواعد نہیں ہے؟ تو سمجھو کہ تم آئے ہو اس راستے میں تو کس لیے آئے ہو، کس کی طرف جانا چاہتے ہو، کیا ضرورت تم کو ہے، معلوم تو ہو کہ کیا ہے. اس بنا پر یہ محاسبہ ہے نفس کا. جب آئے ہو سمجھو. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہیں کوئی جاتا تھا تو سب سے پہلی نگاہ اسی پر کہ کیوں آئے ہو. جب متعین ہو جائے گا مقصد تو پھر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اب یہ کہ ساروں سار کہیں آ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. ہر چیز کا ایک غایت ہے، لیکن اس کا یہ معتھانی کہتے ہیں، یہ جس کا نہیں الٹا سیدھا ہے کہ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ. تو یہ کتاب ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا، عرب عالم کی ہے. بہت لوگوں نے پسند کیا علماء نے. ابھی سناتے ہی رہتا ہوں میں. حضرت تھانی رمترائی جتنے علوم تھے سب اس کے اندر آ گئے. کبھی وہ سنا دیتا ہوں، کبھی یہ سنا دیتا ہوں. جو ہمارا بنیادی معیار ہے جو ملتا ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیال میں نہیں تھا. بہرحال فرماتے ہیں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکا. تزکیہ کا لفظ آیا ہے. تزکیہ کا معنی آپ سمجھیں گے تب تو تزکیہ کریں گے.
تزکیہ کی ضرورت کو آپ تسلیم کریں تب تو اس میں آئیں گے. کچھ پتہ نہیں ہم چل بھی رہے ہیں یہ وصف انہیں میں ہے بھی اور نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کہ جائے یہ طریقہ ہے, طریقے کے آداب ہیں, ہم کو کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں کا علم ہوگا تب آدمی آگے چل سکتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. یعنی کہ تم یوں ہی پیدا کیے گئے ہو بلکہ ایک غرض سے پیدا کیے گئے ہیں. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. جب وہ غرض معلوم ہوگی تب تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. تم کو غرض ہی نہیں معلوم کیوں پیدا ہوئے, کیا کر رہے ہو, کہاں آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. جب مقصد حاصل ہمارے اندر بہت نیت پر بہت کام کرتے تھے. بادشاہ اس سے زیادہ بات کر رہے نیت پر کیوں آتے ہو تم. ہم لوگ پوچھتے تھے کیوں تو لوگ پڑھتے ہو, طالب علم تھے ہم لوگ, کیوں پڑھتے ہو. لیجیے پڑھنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے, لیکن اس کی تجدید وہ کہتے رہتے تھے تم عربی پڑھ رہے ہو, کتابیں عربی پڑھ رہے ہو, کس غرض سے پڑھ رہے ہو. تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت اسے پڑھتے ہیں تاکہ پڑھیں پھر پڑھائیں اپنی اصلاح کریں. تو ادھر کرے بہت مشکل ہے, یہ کرنا بہت مشکل ہے. نیت درست ہو جائے سب آگے معاملہ حل ہو جائے. فرماتے ہیں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں ہے, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. چلتے چلتے کہاں جا رہے ہو, کس کام سے جا رہے ہو, کہاں تم کو رکنا ہے, کہاں چلنا ہے, کچھ پتہ نہیں چلے جا رہے ہو, کہاں جاؤ گے. یہ رہا کہ عمدہ کتاب ہمارے حضرت کو بہت پسند تھی, عرب عالم کی ہے, یہ کتاب بہت پسند تھی بہت. اس کو فرماتے ہیں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے. تم جس گھر میں رہے سمجھو کیوں رہ رہے ہو, اس کے رہنے کی غرض کا ہے. جب تم کو پتہ ہی نہیں کہ جس طریق پر چل رہے ہو کس لیے چل رہے ہو, چل بھی رہے کو نہیں چل رہے ہو, سیدھے چل رہے ہو ٹیڑھے چل رہے ہو, تو کیا تم کو فائدہ ہوا. اسی بنا پر بزرگوں خدمت میں 12 سال ہم لوگ تو اسی میں گزری ہے. سارا سال رہتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ان کے یہاں کیوں رہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ آتے جاتے ہیں, اس وجہ سے آتے جاتے ہیں. حضرت تھانوی جہاں نیت کی بڑی تحقیق کرتے تھے, کیوں آئے ہو. پہلے ہی آج کے پوچھتے تھے کہ کس غرض سے آئے ہو, کتنے دن رہو گے, پوری کچھ تفصیل تھی. اس کے بعد خانقاہ میں رکنے دیتے تھے. اس طرح کام ہوا, دائی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کام ہوا. تو اسی طریق پر جب چلیں گے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, کچھ اس کی رعایت کریں گے, اللہ تعالیٰ خود رعایت کرے گا ہمارے. بہرحال وہ قواعد جو بندہ کو تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. عرب عالم لکھ رہا ہے لیکن بہت پسند تھے ہمارے علماء کو, اس وقت ترجمہ کرایا ہم سے. کہتے ہیں قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت دن کھڑا ہو, ذرا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہے, یہ وہی اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا. اس سے پہلے جبکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے, اور اس کے بعد ہلاکت کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اپنی فکر کر لو اصلاح کی. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ کے نام سے سنی ہے, ہم لوگ پڑھتے ہی تھے شروع سے آخر تک اسی پڑھا, لیکن شاید 2-4 دن بھی نہیں گزرتا تھا کہ ضرور پوچھتے تھے کہ تم لوگ کیوں یہاں رہتے ہو, کس لیے رہتے ہو, کس غرض سے رہتے ہو. ہم لوگ بتلاتے تھے, تو ہم لوگ بتلاتے تھے کہ حضرت اپنی اصلاح کے لیے رہتے ہیں. کہاں بہت مشکل ہے, ادھر کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے. اصلاح کے لیے رہنا یہ خود ہی مشکل ہے, اصلاح کرنا تو مشکل ہے ہی ہے. یہ نیت کہ ہم فلاں بزرگ کے جا رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, قیام کرنے جا رہے تھے, ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے کے جا رہے ہیں. یہ کام اصلاح قلوب کی اصلاح یہ بڑی چیز ہے.
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من فلاح پر اسے جسے نفس کو مارا تزکیہ کیا. فرماتے ہیں قبل اس کے کہتے ہیں یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو طرح حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو. اس سے پہلے یہاں فکر کرنی ہے. ہم عین وقت پر فکر نہیں ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ بھائی برسات آنے سے پہلے ہی درست کر لیا جاتا ہے. جب برسات آ گئی تب تم درست نہیں کر سکتے اپنی دیواروں کو اپنی سطحوں کو. یہ حضرت کی مثال بنا تھا نہیں کہ جب برسات آتا ہے تو اس سے پہلے آدمی درست کرتا ہے. ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں اور دادا ور کہتے بھائی ٹھیک کرا لو بارش آ رہی برسات کی بارش. تو اسی طرح اس اصلاح کے لیے بھی کچھ کوشش پہلے سے کرنی ہونی ہے. اس کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا. بہت مشکل. ہم لوگ دلی میں تھے حضرت فرمائے محمد صاحب یہاں تو سوالات یہ ہوتے ہی رہتے تھے. ہمارا اس قسم کے سوالات کس لیے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کریں گے, یہ سب سوالات وہاں ابرار الحق صاحب کے بھی ہوتے رہتے تھے. اور کیا بہت دن ہم لوگ رہے مشکل سے آئے تھے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں ڈالے. اس کی اہمیت کو, اصلاح کی اہمیت ہوگی تبھی تو آپ اصلاح کریں گے. جب اہمیت ہی نہیں, اس کا علم بھی نہیں, تو کیا در پھر. اس بنا پہ یہ کتاب دستور السالکین عرب عالم کی کتاب ہے, لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور نام اس کا دستور السالکین رکھ دیا. انسان کہتے ہیں اس وقت ضرورت قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو ڈرا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو. کتنا افسوس ہوگا. جس چیز کا سوال ہوگا اس کو پتا بھی نہیں کس چیز کا سوال ہے. سوال ہی اس کو نہیں معلوم تو جواب کیا دے گا وہ. اس بنا پر ہم سب لوگوں کی حالت غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے, کسی کی بھی حالت. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو ڈرا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو. حضرت تھانوی کہا جاتے تھے فوراً بتلانا پڑتا تھا کہ آپ کس لیے آئے. جب آپ کی نیت صحیح ہوگی, مقصد صحیح ہوگا, تبھی تو اصلاح کرو گے. تمہاری نیت ہی نہیں ہے, تم گئے ہو اسے ملاقات کیا اور چلے آئے, کبھی اصلاح نہیں ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. خانقاہوں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نفس کے محاسبہ کی طرف ترغیب دی جائے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر بعض وصایا کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے باب میں منقول ہے. کہتے ہیں آخر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو وصیتیں کی ہیں اس کا کچھ حصہ میں سنا دوں. آج نکل گئی یہ بات, اس وجہ سے میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. پہلے خلفائے راشدین کے وصیتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. قال الخلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وتروحون. جانو اے لوگوں کہ تم صبح بھی کر رہے ہو اور شام بھی کر رہے ہو, صبح شام لگا ہوا کر رہے ہو. خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے بندو. یہ نصیحت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. کتنے لوگوں کو معلوم ہے, سب کی نصیحتیں تو ہیں, یہ نصیحتیں بس عرب عالم نے لکھا ہے اس کو. کہتے ہیں اے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے.
کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ سو اگر تم سے ہو سکے کہ اس حال تو اگر تم سے ہو سکے کہ ایسا کر سکو اللہ کے لیے عمل کے، ایسا کر سکو تو ضرور ایسا کرو، اور تم یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر اگر کر سکو تو کرو، اگر فکر ہوگی تبھی تو اصلاح ہوگی۔ تم کو فکری تم ضرورت ہی نہیں مانتے، نفس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پر اسے نفس کا تزکیہ کیا، یہ ضروری ہوا جب اللہ نے ہم کو پیدا ہی یہ کیا اور اسی سے ہم غافل ہیں تو نفس کی اصلاح کریں گے۔ اس بنا پر ایک امت چل رہی ہے، غفلت میں چل رہی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ وقت ایسا ہے جو غفلت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس عمر میں تنبیہ فرما دے، ہمارے دل کو مائل فرما دے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے اللہ کے یہاں جائیں۔ تم ضرور ایسا کر، تم یہ اللہ تعالیٰ کے اور تم یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ فکر اصلاح پیدا ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضرت تھانی فرماتے تھے کہ میں جو یہ سوالات کرتا ہوں اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس لیے تم آئے ہو خانقاہ میں، متعین ہو جائے منشا۔ جب منشا متعین ہو جائے گا تب اس کے عمل کرنے میں آسان۔ تم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم خانقاہ میں کس لیے آئے، پڑھنا کیوں گئے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ جگہ اصلاح کی ہے تبھی تو اصلاح کرو گے۔ تبھی بات سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے۔ سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو کوئی نہیں، رعایت نہیں، برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جاؤ گے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، دوسروں کی فکر میں رہے، اپنی فکر نہیں کی۔ اول اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ بادو درویش کہتے ہیں سبقت کرو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے اور پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی ہیں، اپنی فکر نہیں، دوسروں کی بہت زیادہ فکر ان کی بھی ہونی چاہیے، لیکن اول تو اپنی اصلاح ہونی، اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں کہ دوسروں کے فکر میں اپنے کو ضائع کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کو مقدم رکھتے ہوئے دوسروں کی بھی اصلاح کرو، وہ بھی ضروری ہے، مگر اسے عرب آدمی لکھ رہے ہیں جلدی کرو اور جلدی کرو، جلدی کرو جلدی، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے۔ تمہارے پیچھے موت آ رہی ہے، اس کی فکر کرو۔ تمہاری عمر جتنی بڑھ رہی ہے وہ تمہارے ہوتے ہی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقول الخلیفۃ الثانی، خلیفہ ثانی فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو۔ عرض اکبر یعنی قیامت کے دن پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہ ہوگی، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی جو کیے ہو۔ اس بنا یقول الخلیفۃ الثالث، تیسرے خلیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے گا، ابھی دوسری طرف مشغول ہے، اس کے بعد تمہاری طرف آئے گا، اس کو موت دیا تم کو بھی موت دے گا۔ بہت اچھی کتاب اخیر میں لکھا انہوں نے۔ تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے، غافل نہ ہو
اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے، تم اپنے سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہ جو پیچھے تمہارے ملک الموت وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تم اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا تمہاری طرف سے، اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر۔ آپ سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا، دوسروں کے متعلق نہیں، دوسرے کا عمل ان کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اچھی کتاب ہے، عرب عالم لکھ رہا ہے، بہت درد سے لکھا ہے۔ وہ یقول خلیف رابع حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، دنیا قد ولت مدبرۃ والآخرۃ مقبلہ، آگاہ ہو جاؤ دنیا پیٹ پھر کے جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، تو جو چیز آگے آ رہی ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بچاؤ کی، جو چلی گئی چلی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جا، ان دنیا قد ولت مدبرۃ والآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ پھر کے جا رہی ہے اور آخرت تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے۔ لکل واحد منھا بنون، ہر ایک لڑکے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، تم ابناء دنیا میں سے نہ بنو بلکہ ابناء آخرت کے طالبین میں سے بن جاؤ۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن یوم عمل، اس لیے کہ آج کے دن عمل ہے، بلا حساب، آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل کے دن حساب ہے، عمل نہیں ہوگا۔ اس بنا پر عمل کرنے کا وقت یہی ہے، عمل کے بعد حساب کے دن عمل کی فرصت نہیں آپ کو دی جائے گی، آپ کو تو ابھی حساب دینا ہے، کچھ کیا ہے تو پیش ہوگا، ورنہ خائب و خاسر ہو جاؤ گے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مگر یہ ضروری چیزیں تبھی تو بیان کر رہے ہیں، چاروں خلفاء کے حالات نصیحتیں جمع کر دی ہیں انہوں نے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل کا ہے، تم سے زیادہ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں رکھو گے، اسی میں رہ جاؤ گے، آخرت کی فکر چھوڑ دو گے۔ خواہشات کے اتباع کا ہے، طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتا ہے، اسی میں غلطہ اور پیچھا رہتا ہے، اس کو آخرت کے سوچنے کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ مراقبہ موت، محاسبہ عمل، یہ سب چیزیں اسی لیے بزرگان دین کرتے تھے تاکہ آخرت پیش نظر رہے۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت فرماتے تھے بھائی خانقاہ میں رہو تو محاسبہ نفس کا خیال رکھو، مراقبہ کے قیامت یاد رکھو، جب یہ سب کرو گے تبھی اصلاح ہوگی، صرف رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بہت زیادہ اس پر پابندی بھی تھی۔ سنو اپنا پش سنو، دنیا پش پھیر کر چل چکی ہے، وہ آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، پر تم آخرت کے طالب بنو، دنیا کے طالبین بھی ہیں اور آخرت کے بھی طالبین ہیں، وہ بات ہے، پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ کتنی عمدہ نصیحت ہے، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا موقع ہے، عمل کریں۔ کتنی عمدہ نصیحت ہے، مختصر کتاب نہیں، پوری طریقے میں نے کہا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو کتابیں سب کو انہوں نے جمع کری عرب عالم میں، میں اس کو سناتا بھی ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، بہت ہی مختصر ہے، جامع ہے۔ وہ یقول حسن البصری، حسن البصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے۔ آج سب کی نگرانی تو ہم کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے ہیں، سب خرابی اس بنا پر ہے۔ ادھر حضرت نے ہم لوگ بنوایا خانقاہ کے لوگوں کو، کہا دیکھو جو کامیابی نہیں مل رہی تم لوگ کو، اس لیے تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے اپنے نفس کا۔ یہ دیکھیے سب خانقاہ کے لوگ سب بڑے لوگ تھے کہ آج جو محرومی ہے اس کی بنا پر کہ اپنے نفس کا ہم لوگ مراقبہ نہیں، خود نہیں سمجھتے، دوسرے کی فکر تو ہے، اپنی اصلاح، یہ تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، کینہ ہے، ان چیزوں کی طرف بھی دیکھو، یہ چیزیں تمہارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہے تو تم کو پیچھے ہٹا دیں گی، آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گی یہ چیز۔
کہتے ہیں کہ ایک رذیلہ بھی اگر رہتا ہے تو ترقی نہیں کرنے دیتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رذائل کی اصلاح کی توفیق بنا رہا ہے. اللہم آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں، اللہم آتے نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل مزکا پاک صاف، لیکن وہ دعا یہ فرماتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اللہم آتے نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ آپ اس کے ولی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے، بڑی تفصیل سے فرماتے تھے، اے اللہ ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ تو خالق عمل ہیں اور خالق نفس ہیں. ہم جیسے محتاج ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، آپ تو ہم آپ کے بندے ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا، آپ بھی ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. بہت اس پر کلام فرماتے تھے اور متوجہ فرماتے تھے، جتنا ہو سکے عمل کرو، اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اللہ چاہے گا تبھی اصلاح ہوگی. اس بنا پر اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہم آتے نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. یہ اردو میں کر لیا جائے، لیا جائے، دیکھا جائے، بہت اس کی وہ کی یادداشت کراتے رہتے تھے، تکرار کراتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی اصلاح فرما دے. ان کی جو محنت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر کارگر ثابت ہو. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. سب سے تو محاسبہ ہے، بیوی بچے سب سے محاسبہ ہے. یہ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کھانے دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. اس کی نگرانی کتاب میں مختصر ہے، بہت جامع ہے. حضرت تھانوی کے علوم کو جو ہے جمع کر دیا اس میں بہت. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے. دنیا میں اگر کچھ کام کیا ہے تو وہاں وہ مفید ہوگا، اور بالکل غفلت میں چلے گئے سوائے ہائے کہ کچھ نہ ملے گا. اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا ہے. یہ یقول المیمون البصری کہتے ہیں، حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا محاسبہ نہ کرے جتنا ایک سازی دوسرے سازی سے کرتا ہے. دو شریک ہوتے ہیں تجارت میں تو ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں. نفس سے جب تک ایسے محاسبہ نہیں کرے گا نفس کی اصلاح نہیں ہوگی. نفس تمہارا دشمن ہے، وہ تو چاہتے ہی تم کو ہلاکت میں ڈالے. اب محاسبہ بھی ویسے ہی ہوگا تبھی تمہاری تجارت کامیاب ہوگی. جیسے دو شریک ہے کا ایک دوسرا دیکھتے ہی رہتا ہے کہ کون کیا ہے کیا ہے. اس بنا پر بہت مثالیں جو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کیا معاملہ، اپنے لڑکے کے ساتھ کیا معاملہ، اپنے شریک کے ساتھ کیا معاملہ، یہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی برابری وہ چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہ اپنے نفس ملکت قیل ہے. اسے کہا گیا ہے کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والا شریک اور سازی ہے. اگر تم اسے حساب نہ کرتے رہو گے تو تیرا مال بھی چلا جائے گا، اصل چیز پونجی بھی ختم ہو جائے گی. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. بہت عمدہ لکھا ہے، عرب آدمی نے لکھا ہے، اس میں میں نے لکھ دیا ہے، یہ سارے انہیں کا لکھا ہوا ہوں. اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے. جب فتنوں اور خور سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہوگی اور وہ شروع جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے، اس پر مزید احتیاط اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ نفس کے قید سے اور مکر سے محفوظ رہتے ہیں. کہتے ہیں اللہم انت نفوسنا صلی اللہ تو دعا بھی کیا ہے، نصر اللہ تعالی بے اسماء الحسنى و صفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا وان یصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا وان یصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان یجعل الحیات زیادتی لی فی کل خیر والموت راحت من کل بر. اللہم آت نفسی، عقیم دعا فرمانا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا
وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہ مولاہا. اے اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ عطا فرمائیے، اس کا تزکیہ فرمائیے، کیونکہ آپ بہترین تزکیہ کرنا ہے. ایک تو ہم تزکیہ کریں، ایک آپ ہمارے نفس کا تزکیہ کریں. تو اس کو بھی رجوع کیا اللہ کی طرف. حضرت بہت اس وقت کہتے تھے دیکھو اپنے اوپر حضور نے بھروسہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو بھی ثبوت کیا اللہ کو کہ اللہ ہم کیا تزکیہ کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے نفس کا تزکیہ کریں تو ہو سکتا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہ مولاہا. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالت و اشرا قواعد و تفسیر. یہ رسالہ ختم ہوا جو میں نے ابھی سنا دیا مختصراً. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ جو کتابیں حضرت تھانوی یہ پوری خلاصہ جیسے قصد السبیل وغیرہ جیسے لکھا ہے، یہ بھی اسی قسم کی کتاب ہے جس کو میں سناتا بھی ہوں، وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سنانے کو بھی قبول فرمائے، خود عمل کی بھی توفیق برابر فرمائے، اور تاریخ کی توضیح اور تشریح پوری اس کتاب میں مختصر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگان دین کی تعلیم سب کتاب و سنت سے مدون ہے، محفوظ ہے. اس بنا پر خوب اپنے نفس کی اصلاح کریں گے کہ دین دنیا کی فلاح میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا اور تباہ برباد ہوا جیسے اس کو اپائش کر دیا. اللہ تعالیٰ اتنی بات میں نے کہہ دیا، ذہن میں نہیں تھا، لیکن آپ حضرات جمع ہو گئے، جتنی بات کر دی. یہی کہتے ہی رہتے ہیں دن رات، یہی ہم لوگوں کا کام ہی ہے. عنوان ذرا بدلتا رہتا ہے لیکن بات ہی رہتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو دس کے ضرورت انسان کو پیدا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اسی پر مرتبی فرمایا تو اس کی ضرورت ظاہر ہوئی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تزکیہ جسے تزکیہ کیا اسی نے فلاح پایا. معلوم ہوا کہ جو لوگ گھوم رہے ہیں اور تزکیہ کی فکر بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی تسلیم نہیں، تو بہت گھاٹے میں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے تزکیہ نفس کی، اپنے بچوں کی تزکیہ کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر پیدا کرے، تاکہ یہ فساد کا جو شکار ہو رہا ہے پورا عالم، اس کے لیے بھی ضرورت ہے تزکیہ نفس کی، بغیر اس کے نہیں رہ سکتا. یہ میرا بزرگوں کے تعلیمات کو ہم خود اپنے اوپر بھی جاری کریں، اپنے اولاد پر بھی جاری کریں، گھر والوں پر جاری کریں. اسی میں فلاح ہے اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں اللہ کی رضا، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی اسی صورت میں ہوگی جبکہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے کاموں کی اطاعت کی، ان کے عوامل نواہی کے اطاعت کی بھی توفیق برابر فرمائے. آپ لوگوں نے کہا ذہن میں بھی نہیں تھا جو بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے مفید بنائے اور سبھی کے لیے مفید بنائے، کیونکہ اصل یہی بیان ہے. سب جتنے بیانات ہیں سب اسی کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ ہم گمان میں نہیں تھا کہ بیان کرنا ہے، بیان کر دیا. اللہ مجھے بھی نفع دے، تمام شرکائے مجلس بلکہ جتنے حضرات ہیں دین پہ چل رہے ہیں ان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر عطا فرما، تاکہ کل تزکیہ ہی پر منحصر کیا اللہ نے فلاح کو. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہم پر آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.